السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 17 دسمبر ہے، جمعرات ہے، سن 2020۔ نواز شریف صاحب کا مسئلہ، اس پر ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ پاکستان نے اور برطانیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس معاملے پر تھوڑے کشیدہ ہو گئے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں حکومت پاکستان نے بڑا دباؤ ڈالا ہے برطانیہ کی گورنمنٹ پر کہ آپ نواز شریف صاحب کو پاکستان کے حوالے کریں۔ اور یہ تعلقات اتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں کہ رپورٹڈلی ایک جہاز جس میں کوئی تقریباً 50 کے قریب پاکستانی تھے جن کو برطانیہ سے پاکستان ڈپورٹ کیا گیا تھا، اس کو، اور وہ اسپیشل فلائٹ تھی، پاکستان نے ان ڈپورٹیز کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ آپ ان کو تو پاکستان واپس لے آئیں، انہوں نے کچھ وائلیشن کی ہوگی، کوئی معمولی وائلیشن کی ہوگی، لیکن نواز شریف جس کو پاکستان میں 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور جو پاکستانی قوم کے پیسے لوٹ کر پاکستان سے فرار ہوا ہے، اس کو آپ واپس کرنے میں لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو واپس لے جائیں۔ اور 3 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ برطانیہ کی حکومت کو اس کا نقصان ہوا، اس فلائٹ کو واپس بھیج دیا گیا اور وہ پاکستانی اب دوبارہ برطانیہ کی جیلوں میں ہیں۔ پاکستان نے بہت ہی ایک سخت سٹینڈ لیا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پر اس وقت جو پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت بھارت کی جو وزیر داخلہ ہیں برطانیہ کی، پریتی پاٹل، وہ ایک ہندو گجراتی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اگرچہ وہ خود تو 1972 میں لندن میں پیدا ہوئی تھی، اور لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ گجراتی ہیں، گجراتی ہندو ہیں۔ وہ یوگنڈا سے برطانیہ موو ہوئے، یعنی گجرات سے بہت سارے جو بھارتی گجراتی فیملیز ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں موو ہوئی، افریقہ کے دوسرے ممالک میں، یوگنڈا میں۔ تو 60s میں جو پریتی پاٹل کے پیرنٹس ہیں وہ یوگنڈا سے برطانیہ میں آئے، اور یہاں پر پھر 72 میں لندن میں پریتی پاٹل جو ہیں یہ پیدا ہوئی۔ اب براہ راست تو ان کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا جو حلقہ احباب ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اس میں بہت ساری جو انڈین لابی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ ان کے اپنے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کا جو رویہ بڑا سخت رہا، اور ایک جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر جو ہیں انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اور کہا کہ انہوں نے منسٹریل کوڈ کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان کے خلاف اس نے سو کرنے کا بھی اعلان کیا، لیکن بورس جانسن نے کہا کہ نہیں جناب، یہ کوئی انہوں نے منسٹریل کوڈ کو بریک نہیں کیا، تو اس لیے یہ میری کابینہ میں رہیں گی۔ بورس جانسن جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، ان کے یہ بہت نزدیک ہیں، ویسے 2017 میں بھی یہ منسٹر رہ چکی ہیں اور امیگریشن کے حوالے سے بڑا ان کا کام ہے۔ اب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا بھی جو تعلق ہے، ان کی ایک دوستی ہے ان کے ساتھ، بورس جانسن کے ساتھ۔ اب وہاں پر ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت ساری جو پاکستانی لابی ہے، جو لوگ ہیں، میئر جو لندن کے صادق علی صاحب، ان کے آفس کو بھی یوز کیا، اور اس کے علاوہ جو بھارت میں ان کے تمام دوست ہیں، جندال جو ہیں اور جو دوسرے بزنس مین ہیں، انہوں نے انفلوئنس کر کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو پاکستان نہ بھیجیں، کیونکہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ پاکستان کے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، ہمارے مشیر داخلہ، انہوں نے اکتوبر میں یہ خط لکھا تھا کہ ایک 4 سال سے زائد جس کو بھی سزا ہوتی ہے، ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت برطانیہ پابند ہے کہ اس شخص کو اپنے جو اس کا اوریجنل ملک ہے اس میں اس کو بھیجا جائے اگر 4 سال سے زیادہ کی سزا ہو۔ اب نواز شریف صاحب کو تو سزا ہوئی ہے 10 سال، تو اس لیے وہ اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تحت برطانیہ ان کو دینے کا پابند ہے، لیکن برطانیہ نے تو نہ الطاف حسین کو دیا، برطانیہ نے تو وہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی پاکستان کے حوالے نہیں کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کے بھی جو انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جو کروائے تھے وہ بھی برطانیہ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو پوری اس وقت جو انڈین لابی ہے، جو تعلقات ان کے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو نہ پاکستان بھیجا جائے، اور جو وزیر داخلہ نے انڈیا بھی یہی دیا ہے، برطانیہ کی وزیر داخلہ نے کہ جی قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے ابھی درخواست پر کیا ہوتا ہے اور ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے، لیکن کوئی وہ بھیجنے والا ان کا سلسلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں۔ اب بدقسمتی دیکھیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں،
یہ تعلقات کس وقت خراب ہوئے ہیں؟ جس وقت برطانیہ سے پاکستان میں ایک بڑی بزنس کی اپرچونٹی آ رہی ہے. اور وہ کیا آ رہی ہے؟ برطانیہ کے اندر جو بہت ساری برطانیہ کی اپنی کمپنیز ہیں، جیسے یو کے گیس ہے، یو کے پاور ہے، اور بہت سارے ہیلتھ کی ان کی جو ہیں جو کمپنیز ہیں، ان سب کا جو کال سینٹر تھا نا وہ انڈیا میں تھے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے بڑے جو ممالک ہیں وہ اپنے آئی ٹی کے جو بزنسز ہیں ان کو انہوں نے انڈیا میں آؤٹ سورس کیا. امریکہ کے بھی بہت سارے بزنسز تھے. یعنی اب یہ تھا کہ اگر یو کے گیس کا کوئی بندہ لنڈن میں فون اٹھا کے اپنی کمپنی کو کال کرتا تو وہ پہلے کال انڈیا جاتی، وہاں پہ ایک ریپرزنٹیٹیو جو بتاتا کہ وہ یو کے گیس کا ہے، اور پھر وہ سارا اس کو سوال و جواب دیتا. اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا میں کسانوں کا بہت بڑا احتجاج ہے، سکھوں کا، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ کیبلز کاٹ دی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جو کال سینٹر ہے وہ بند ہو گئے ہیں، جو امپلائیز ان کے کام کرتے تھے وہ دفتروں میں نہیں جا پا رہے. اور پھر اس موومنٹ کو روکنے کے لیے جو کسانوں کی موومنٹ ہے، انڈین گورنمنٹ نے جیمرز لگائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو کال سینٹر کا بزنس ہے وہ سارا ٹھپ ہو گیا. اب وہ جو کمپنیز تھیں وہ ایک اپنا متبادل ڈھونڈ رہی تھی، اس کے لیے پاکستان سے بھی رابطہ ہوا. یہاں پر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں ہمارے، وہ کیونکہ آئی ایم ایف کے ٹرینڈ یافتہ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ فیسلٹیز اس حوالے سے دینے کی کوشش کی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے بہت جلد یہ اعلان ہونے والا ہے کہ پاکستان میں جو کال سینٹرز کھولے جائیں گے ان پر انکم ٹیکس نہیں لگے گا. ٹیکس فری کال سینٹرز پرائم منسٹر عمران خان اعلان کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو سارا یو کے کا بزنس تھا وہ پاکستان میں آئے. بھلے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس نہ ملے، لیکن اگر وہ کال سینٹر یہاں پہ کام کریں گے تو پاکستان کے ہی لوگ اس میں جابز لیں گے، ان کو پیسہ آئے گا. اگر بے روزگاری ختم ہوگی تو اس سے جو خرید و فروخت ہوگی اس سے گورنمنٹ کو ٹیکس بینیفٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا. اب پرابلم آ گئی کہ جی برطانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے مسئلے پر حکومت پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات ہو گئے خراب، لیکن جو پاکستان ہے وہ برطانیہ کا بزنس بھی لینا چاہتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب یہ یہاں پہ رہے نواز شریف صاحب تو یہاں پہ ہر چیز کا ستیہ ناش کیا، مال بنایا، اور اب جب برطانیہ میں چلے گئے وہاں پہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کچھ بہتر ہونے کی بات ہو رہی تھی، کچھ بزنس آنے کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ابھی اٹک گیا. یہ بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہے. بزنس بھی چاہیے پاکستان کو، اور برطانیہ کی کمپنیاں آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان فیسلٹیز دے رہا ہے. عمران خان صاحب یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ جناب آپ بالکل یہاں پر آئیں، کال سینٹر کھولیں، اور آپ کو کچھ عرصے کے لیے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، تاکہ پاکستان میں فورن ریمیٹنس آئے، پاکستان کے لوگوں کو یہاں پر کاروبار ملے. لیکن نواز شریف صاحب کا دیکھیں کہ جناب ان کی وجہ سے اب یہ معاملہ بھی جو ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. کہاں پہ جائے گا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ جو جہاز واپس بھیجا ہے پاکستان نے، جو برطانیہ سے جو آیا تھا پاکستانیوں کو لے کر جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا تھا، اس سے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے. اور یہ معاملات جو ہیں اب آگے کس نہج پہ جاتے ہیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو دوستو یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ہی اس حوالے سے ہمیں کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بس آپ سے درخواست ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں. جیسے پھر نئی ویڈیو آئے گی، اپلوڈ ہوگی، آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد.